السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا موضوع ہے ایران اور اسرائیل جنگ، سیاروں کا غضب اور نیمرالوجی کا انکشاف. کیا بڑی جنگ ہونے والی ہے؟ نیمرالوجی اور آسٹرولوجی کا خوفناک تجزیہ. آج کا پروگرام نہایت حساس اور اہم ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ کائناتی توانائیوں کا تصادم ہے. آئیے دیکھتے ہیں آسٹرولوجی اور روحانی علم ہمیں کیا اشارے دے رہے ہیں. آسٹرولوجیکل تجزیہ. اس وقت مریخ، مارس اور راہو نارتھ نوڈ ایک خونی زاویہ بنا رہے ہیں. یہ زاویہ عام طور پر جنگ، تصادم، تباہی اور دھماکوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے. زحل، سیٹن جو عدل اور سزا کا سیارہ ہے وہ پائسز میں ہے جو چھپے دشمنوں کو بے نقاب کرتا ہے. زحل کی پوزیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ بہت سے خفیہ ہاتھ مشرق وسطیٰ میں بدامنی پھیلانے میں مصروف ہیں. وہ آپ کو پتہ ہوگا جو ٹرمپ کا حال ہے، اس نے جیسے ہم لوگوں کو اپنے باپ کا نوکر سمجھا ہوا ہے. ٹرمپ ایک بغیرت آدمی ہے اور اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. اس کا نہس پاؤں جیسے ہی ادھر پہ آیا ہے یہاں پہ تباہیاں مچ گئی ہیں. ادھر پہ کیا نام ہے، روس کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور ادھر پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی ہے. پھر پاکستان اور انڈیا الجھ پڑ رہے ہیں. یہ منحوس آدمی ہے، پوری دنیا کے لیے انتہائی نحوست آمیز آدمی ہے. اس شخص کو تو کھڑے کر کے فارغ کر دینا چاہیے، گولی مار دینی چاہیے کیونکہ یہ پاگل کتا ہے. سیدھی سی بات ہے. میں اتنے سخت الفاظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ شخص ہے ہی اسی قابل. زحل کی پوزیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ بہت سے خفیہ ہاتھ مشرق وسطیٰ میں بدامنی پھیلانے میں شامل ہیں. سیارہ پلوٹو جو انقلابی تبدیلیوں کا نشان ہے وہ امریکہ کے پیدائشی ذائچے میں ایک حساس مقام پر واپس آیا ہے جس سے امریکہ کا کردار جارحانہ اور مداخلت پسند بنتا جا رہا ہے. جون کے آخر میں مکمل چاند فل مون آئے گا جو ایک خونی سپر مون ہو سکتا ہے جس کے 5 دن بعد کوئی بڑا حملہ یا دھماکہ خارج از امکان نہیں. نیمرالوجیکل ایفیکٹ بتا رہا ہوں، نیمرالوجی کا تجزیہ بتا رہا ہوں. 2025 کا عددی عدد 9 جنگ، خونریزی، انتقام اور اختتام کی علامت ہے. یہ سال دنیا میں شدید تصادم، احتجاج اور طاقت کے زوال کا سال ہو سکتا ہے. ایران کا عددی کوڈ آتا ہے 6 جو زہرہ وینس کا ہے، امن کی کوشش مگر دباؤ میں آئے تو شاید رد عمل. اسرائیل کا عددی کوڈ ہے 4 جو یونیورس کا ہے، اچانک حملے، ٹیکنالوجی اور دجالی ذہنیت. جون، جولائی اور ستمبر کے مہینے بہت خطرناک دکھائی دے رہے ہیں، خاص طور پر 23 جون سے 7 جولائی کے درمیان. نوٹ کر لیں 23 جون سے 27 جولائی کے درمیان بہت سے اہم مارکے ہو سکتے ہیں. بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے دنیا کے لیے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. روحانی اور سیاسی نتیجہ تجزیہ. امریکہ، اسرائیل اور ان کے ہواری مشرق وسطیٰ میں بغیرتی دجال پھیلا رہے ہیں مگر آسمانی قوتیں حرکت میں آ چکی ہیں. ایران اگرچہ دباؤ میں ہے مگر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ایک بڑی جوابی کارروائی کا امکان ہے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ سکتی ہے. اس تصادم کے اثرات پاکستان، ترکی اور شام جیسے ممالک پر بھی آ سکتے ہیں مگر پاکستان کو روحانی تحفظ حاصل ہے. علم نجوم اور عدد ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہمیں دعاؤں، ہوشیاری اور احتیاط کی ضرورت ہے. اور ایک بات بتاتا چلوں، یہ
امریکہ نے پھر بغیرتی مچائی ہے، ایک اور فساد چھیڑا ہے، یہ پاکستان کو دعوت دے رہا ہے اپنے سالگرہ کی کہ امریکہ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے بنے ہوئے، اور وہاں پہ جب یہ پہنچیں گے ہمارے بڑے بڑے صدر، وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف، تو یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کو بہلا پھسلا کے پیسے دے کے، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان نے پیسے لے لیے اور ان کے بہلاوے پھسلاوے میں آ گیا، تو میں کہتا ہوں پاکستان کا پھر وہ حشر ہونا ہے کہ وہ حشر فلسطین کا بھی نہیں ہوا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، اور اپنی حکومت اور اپنے لیڈرز کو اور اپنی فوج کو خبردار کر رہا ہوں کہ خدا را ان کے جھانسے میں نہ آئیے گا، امریکہ کے جھانسے میں نہ آئیے گا، ورنہ وہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو ٹھیک ہے، ہم جانا اسی کے پاس ہے، لیکن جو آپ لوگوں نے اپنی 100 سالہ پلاننگ کی ہوئی ہے نا، وہ وڑ جائے گی۔ جو آپ کی نسلیں ہیں وہ بھی آپ سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی، آپ کے پیسوں سے، آپ کی جو آپ لوگوں نے اپنے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا پامس طارق شیخ۔